کہ مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی توہین نہیں ہو سکتی. اسلام کے اندر یہ بات منع ہے اور کوئی بھی مسلمان کسی بھی دھرم کی کوئی توہین نہیں کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل پوری دنیا میں مسلمان احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ایک حکومتی رہنما نے ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کے خلاف ریمارکس دیے، جس پر پورا عالم اسلام غصے کے اندر ہے. ایران، پاکستان، افغانستان، سعودی عرب، امارات، کویت، قطر اور دیگر مسلم ممالک کی طرف سے مذمتی بیان آ چکے ہیں. ہندوستانی جو سفیر ہیں ان کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو خاتون ہے یا جس بھی شخص نے یہ گستاخی کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. مسلمان ملکوں کے اندر گستاخی رسول کی جو سزا ہے وہ موت ہے، اور قرآن مجید، احادیث اور سنت اور فقہا کی عبارات کے اندر بھی یہ معلوم ہوتا ہے، جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ گستاخ رسول یا مرتد اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ شریعہ کے اندر مسلمان ملکوں کے اندر جو قانون ہے وہ موجود ہے. اب یہ قانون اسی وجہ سے ہے کہ انسانی سوسائٹی کو فساد سے روکا جائے. اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر اس ایک خاتون نے بیان دیا، اس کی وجہ سے کس طرح سے ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، بلڈوز کیا جا رہا ہے. روزانہ جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو مختلف ریاستوں کے اندر ہندوستان کی ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، جو اپنا آئینی حق ہے اس کو استعمال کیا کہ ہم اپنے غصے کا یا اپنے رائٹ کا دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. تو اس وجہ سے اب سوسائٹی جو ہے وہ بے چین ہے. میں پہلے کافی عرصے سے یہ بات کہتے جا رہا ہوں کہ گستاخ رسول کو صرف اس وجہ سے نہیں اس کو سزا دی جا رہی ہے یا دی جاتی ہے کہ اس نے کچھ الفاظ بولے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے کارن اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی کا امن خراب ہو جاتا ہے. اور یہ اب آپ دیکھ لیں، پورے عرب ممالک کے اندر مہم ہے ہندوستانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور پاکستان کی طرف سے بھی احتجاج ریکارڈ کیا گیا اور بڑے شدید مذمتی بیان آئے ہیں. اس میں یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے اس خاتون کو اپنی پارٹی رکنیت سے الگ کر دیا اور ایف آئی آر کی منظوری بھی دے دی. اگر اس پر عمل ہوا ہو تو ابھی تک تو مجھے نہیں پتا کہ اس پر ایف آئی آر کے اوپر کیا عمل ہوا ہے، لیکن یہ ایک بہتری کی طرف قدم ہے. لیکن اگر ہندوستان کے اندر بھی باوجود اس کے کہ کچھ قوانین اس طرح موجود ہیں بلاسفیمی کے اوپر سزائیں موجود ہیں، لیکن ایک قانون سازی کی جائے اور وہاں پر اس کو جرم قرار دیا جائے. اب مطالبہ یہ ہے تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ امن کی خاطر ہندوستانی سماج کے لیے اور جو ہندوؤں کے بارے میں مسلمانوں کی اندر اگر نفرت پیدا ہو سکتی ہے اس کو روکنے کے لیے اور دونوں قوموں کو آپس میں باہم متحد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ قانون سازی کی جائے، پارلیمنٹ کے اندر، آئین کے اندر اس بات کو ڈالا جائے کہ گستاخ رسول کو وہی سزا دی جائے گی جو شریعت کے اندر ہے، گزیر ہے، اور یہ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ تو مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا. اور کوئی بھی شخص اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، چند فائدے کے لیے وہ پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دیتا رہے گا اور دنیا میں اسی طرح بے چینی ہوتی رہے گی. دوسرا یہ کہ مندر مسجد کے نام پر جو جھگڑے ہو رہے ہیں اور اس میں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اس کو فی الفور بند کیا جائے. اور اسی طرح سے مسلمانوں کے گھر کو جو مسمار کرنے کی جو مہم چلی ہوئی ہے اس کو بھی بند کیا جائے، روکا جائے، کیونکہ اس کا ایک بہت غلط تاثر پورے دنیا کے اندر مسلمانوں میں جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. یہ کون سا انصاف، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر ایک شخص مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے رائٹس کی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کے گھروں کو مسمار کر دیں گے، جس نے اپنے خون پسینہ اور محنت کی کمائی سے اس کو تعمیر کیا ہے. اپنے خون پسینے کو جوڑ کے تھوڑے پیسوں کو جوڑ کے اپنے گھر کی بنیادیں رکھی، اس کو آپ توڑ رہے ہیں، بے گھر کر رہے ہیں. تو یہ تاثر دنیا میں ٹھیک نہیں جا رہا ہے. اب اس پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ فی الفور ان ساری چیزوں کو روکا جائے اور مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف جو ریمارکس دیتے ہیں اس کو اس قابل سزا جرم قرار دیا جائے. سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب پر جو بھی پیغمبر اسلام کے خلاف قرآن، توحید، رسالت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو توہین اور بلاسفیمی کی جاتی ہے اس کو روکا جائے اور اس پہ سزا دی جانی چاہیے. اسی طرح سے وہ قوتیں اور وہ طاقتیں جو یہاں کا امن خراب کرتی ہیں ان پہ بھی گہری نظر رکھی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے.
کیوں سیاست اور راجنیتی کے نام پر آپ مذہب کو لا کر اس میں مسلمانوں کے جذبات کو آپ ابھارتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں، اور مسلمان پھر کہتے ہیں کہ جی مسلمان امن کے ساتھ نہیں رہ سکتا. مسلمان امن اور پیس کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن پہل وہاں سے کی جاتی ہے، تو اس کو روکا جائے. ایک اور بات یہ ہے کہ مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی توہین نہیں ہو سکتی. اسلام کے اندر یہ بات منع ہے، اور کوئی بھی مسلمان کسی بھی دھرم کی کوئی توہین نہیں کرتا ہے. یہ تو پوری دنیا جانتی ہے. توہین وہاں سے ہوتی ہے، کبھی یورپ میں ہوتی ہے، کبھی ہندوستان کے اندر توہین کی جاتی ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے علماء کرام، انڈیا کے اندر بھی مولانا سجاد نعمانی صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں ہندوستان میں اس کو سیکولر اسٹیٹ سے ہٹا کر ایک مذہبی اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنا، مسلمانوں کو سائڈ پہ کرنا، مسلمانوں کے کاروبار کو تباہ کرنا، یہ سارے کام ہو رہا ہے. تو لہٰذا امن کی خاطر ہم امن کی بات کریں گے، ہم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کریں گے. میں یہ اس بات کا فل سپورٹر ہوں کہ امن ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے. اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے مسلمان ہمیشہ دیتا رہا ہے، آج بھی ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن یہ امن کمزوری نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ امن کی بات اور آپ اس کو ہمیں سائڈ پہ کرتے رہیں اور ہمیں شاید کمزور سمجھیں. تو مسلمان دوسری اقوام کے ساتھ ہمیشہ پرامن رہے گا اور رہنا چاہیے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں. لیکن ان لوگوں کو روکا جائے. ابھی ایک شخص نے ٹی وی کے اوپر وہ یہ پروگرام کرتے ہوئے کہا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ مکہ اور مدینہ کے اوپر میزائل مار دی جائے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ٹی وی کے اوپر اس طرح کی بات جب کریں گے، اگر مسلمان پہ جا کر یہاں پاکستان میں مندر توڑ دے گا یا یو اے ای کے اندر کرے گا، دنیا بھر کے اندر کسی ہندو کے ساتھ کچھ ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ مسلمانوں کو اس بات کے اوپر ابھار رہے ہیں کہ مسلمان آپ کے خلاف عمل کریں، لیکن آپ کی یہ کوششیں ناکام ہوں گی. ہم احتجاج کرتے ہیں، ہمارے سے مسلمانوں سے ان کے احتجاج کا حق تو نہ چھینا جائے. ایک بچے کو 16 سالہ بچے کو مار دیا گیا، اور اس کی ماں کی الفاظ سنیں آپ. میرا چھوٹا سا بچہ اپنے اسلام کے لیے شہید ہوا ہے، اس ماں کو فخر ہے، اس ماں کو فخر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنی جان کو دیا ہے. ایسی والدہ، اس والدہ کے لیے میں الفاظ میرے پاس نہیں ہے. اس کا جوان سالہ بچہ، اس کو کس بے دردی کے ساتھ مارا گیا. انسانیت ختم ہو گئی ہے، مٹ گئی ہے انسانیت. مسلمان سے اس لیے نفرت کرنا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو عرب بھیج دو، اس کو پاکستان بھیج دو. اس ماں کو میرا سلام ہے، اس ماں کو میرا سلام ہے. اس ماں نے ہمیں یاد دلا دیا کہ مسلمان ہمیشہ سر اٹھا کے فخر سے کہہ سکتا ہے، گرو سے کہہ سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لاکھوں مائیں وہ یہی جذبہ رکھتی ہیں. کتنوں کو تم مارو گے، کتنوں کو تم راستے سے ہٹاؤ گے. لہٰذا امن کے لیے، محبت اور بھائی چارے کے لیے ہم نے ہمیشہ امن محبت بھائی چارے کی بات کی ہے. ان گستاخانہ بیانات کو روکا جائے، ایسے واقعات کو قابل سزا جرم قرار دیا جائے. پنشمنٹ کا قانون، ہمارا مطالبہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ قانون نافذ کیا جائے بلاسفیمی کے اوپر. بہت بہت شکریہ.